ہم پرستش کر رہے تھے، فیصلہ کر لو تم کس کی پرستش کرو گے۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر آدمیوں کو ایک ہی نام بخشا گیا ہے، اور پھر فلپیوں کا مصنف کہتا ہے ہر ایک گھٹنا خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے، خدا باپ کے جلال کے لیے اقرار کرے کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے۔ اور پھر پاک کلام میں لکھا ہے ذبح کیا ہوا برہ ہی عزت تمجید اور دولت اور پرستش اور عزت کے لائق ہے۔ ہاللیلویا۔ آئیے ذبح کیے ہوئے برے خدا کے ازلی ابدی بیٹے یسوع مسیح کے لیے زوردار تالی بجائیں۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کی پرفضل خوبصورت اور روح القدس کی حضوری اور معموری میں پرستش کے لیے ہم نے خوب پرستش کی، اس بات کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور آج کی اس مقدس محفل کے لیے ہم جو ہمیں تحریک بخشتا ہے تاکہ ہم خداوند یسوع کی پرستش کریں، اور شکر گزار ہوں خدا کے خدام کے لیے، پادری رشید صاحب کے لیے، پادری فیض صاحب کے لیے، پادری ریحان صاحب کے لیے، پادری روبن سلامت صاحب کے لیے، آپ سب خادموں کے لیے اور آپ سب کے لیے بھی خداوند آپ سبوں کو بہت زیادہ برکت دے، اور یسوع مسیح کے نام میں آپ سبوں کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ آئیے میرے ساتھ خداوند کے مقدس کلام میں سے بغیر وقت ضائع کیے ہم خداوند کا کلام سیکھیں، اور میری آپ سے درخواست ہے جتنی دیر تک ہم خداوند کا مقدس کلام سیکھتے ہیں بڑے توجہ کے ساتھ خداوند کا کلام سیکھیے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے خدا نے اپنے سب ناموں سے زیادہ عزت اپنے کلام کو دی۔ اور ایک بار خدا یسایہ سے کہتا ہے تو قوم بنی اسرائیل سے کلام کر۔ یسایہ نے کہا خداوند میں کیا کلام کروں، انسان تو گھاس کی مانند ہے اور میدان کے پھول کی مانند ہے، گھاس مرجھا جاتی ہے پھول کملا جاتا ہے، لیکن خداوند اس سے کہتا ہے تو کلام کر، بے شک گھاس مرجھا جاتی ہے اور پھول کملا جاتا ہے، لیکن خداوند کا زندہ کلام عبدالآباد تک قائم رہتا ہے۔ آئیے خداوند کے مقدس کلام میں سے میرے ساتھ دیکھیے مقدس یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 8واں باب اور اس کی 18ویں آیہ مقدسہ سے میں آپ سبوں کے لیے کلام خدا میں سے تلاوت کروں گا۔ مقدس یرمیہ نبی کی معرفت، خداوند کا کلام، مقدس یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 8واں باب اور اس کی 18ویں آیہ مقدسہ سے کچھ اس طرح مرقوم ہے، کاش کہ میں غم سے تسلی پاتا، میرا دل مجھ میں سست ہو گیا، دیکھ میری بنتے قوم کے نالہ کی آواز دور کے ملک سے آتی ہے، کیا خداوند صہیون میں نہیں، کیا اس کا بادشاہ اس میں نہیں؟ انہوں نے کیوں اپنی تراشی ہوئی مورتوں سے اور بیگانہ معبودوں سے مجھ کو غضبناک کیا؟ فصل کاٹنے کا وقت گزرا، گرمی کے ایام تمام ہوئے اور ہم نے رہائی نہیں پائی، میں اپنی بنتے قوم کی شاکستگی کے سبب سے شکستہ حال ہوا، میں کڑتا رہتا ہوں، حیرت نے مجھے دبا لیا ہے، کیا جلاد میں روکنے بلسان نہیں، کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنتے قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ کاش میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ ہوتی، تاکہ میں اپنی بنتے قوم کے مقتولوں پر شب و روز ماتم کرتا۔ خداوند کے مقدس کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، بلند آواز سے کہیں آمین۔ خداوند کے مقدس کلام میں سے مقدس یرمیہ نبی کی معرفت، خدا کا کلام جو مقدس یرمیہ
نبی کی معرفت نازل ہوا اور خدا نے مقدس یرمیہ کو کہنوں میں سے نبی ہونے کے لیے بلایا تاکہ قوم انہیں ملامت کرے اور انہیں بتائے کہ تم نے خداوند کے حضور گناہ کیا ہے۔ اور یرمیہ کہتا ہے پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے میرے منہ کو چھوا اور اپنا کلام میرے منہ میں رکھ دیا۔ اور خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کا کلام یرمیہ کے اندر آگ کی مانند تھا اور وہ اس کلام کو روک نہیں سکتا تھا۔ اس نے قوم بنی اسرائیل پر خدا کی مرضی کو ظاہر کیا، قوم بنی اسرائیل پر اس نے کلام جو خدا کا تھا وہ پہنچایا، انہیں اس نے تنبیہ کی، اس نے بتایا کہ خدا تم سے ناراض ہے، لیکن پھر بھی وہ نہ اپنی حرکتوں سے باز آئے نہ اپنے رویوں سے باز آئے، بلکہ خداوند کی برگشتی میں وہ چلتے گئے اور خدا سے دور ہو گئے۔ یرمیہ کو ویپنگ پرافٹ کہا جاتا ہے، رونے والا نبی کہا جاتا ہے، اور قوم بنی اسرائیل نے اس قدر یرمیہ کو ستایا، تنگ کیا، اور وہ خدا کے حضور روتا اور واویلا کرتا ہے۔ حالانکہ یرمیہ کا نام جو ہے، اس نام کا مطلب ہے یہوہ میری نجات ہے، یہوہ میرے چھڑانے والا ہے، اور وہ یہاں پر بے دل نظر آتا ہے، نا امید نظر آتا ہے، کہتا ہے کاش کہ میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ ہوتی تاکہ میں اپنی بنت قوم کے مقتولوں پر شب و روز ماتم کرتا۔ اور کہتا ہے کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں، کیا وہاں کوئی طبیب نہیں، میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ وہ پریشان ہے ان کے رویوں کی وجہ سے، اور کہتا ہے میں کرتا رہتا ہوں، حیرت نے مجھے دبا دیا ہے، اور کہتا میرا دل مجھ میں سست ہو گیا۔ وہ بیچارہ ہارٹ کا مریض ہو گیا، اس کی ہارٹ بیٹ معمول سے نیچے آ گئی اور حیرت نے اسے دبا لیا۔ وہ کرتا ہے، روتا ہے خدا کی بارگاہ میں، لیکن قوم بنی اسرائیل اپنے رویوں سے باز نہیں آتی، اور کہتا ہے میں اپنی بنت قوم کی شائستگی کے سبب سے شکستہ حال ہوا۔ اس کی حالت جو تھی وہ ندار ہو گئی، وہ شکستہ حال ہو گیا، لیکن قوم بنی اسرائیل اپنے رویوں سے باز نہ آئی، اور خدا نے اپنی مہربانی والا ہاتھ اس قوم سے قطع کر لیا، اور بابلی آئے، اور بابلی 70 سال کے لیے قوم بنی اسرائیل کو اسیر کر کے بابل لے گئے، اور بابل میں وہ روتے ہیں، ان پر ظلم ہوتا ہے، وہ کہراتے ہیں، اور وہ کہتا ہے میری بنت قوم کے نالہ کی آواز دور کے ملک یعنی بابل سے آتی ہے، کیا خداوند صہیون میں نہیں؟ ہاں یہاں پر ہیکل بھی ہے، یہاں پر خدا کی حضوری بھی ہے، خدا کی معموری بھی ہے، خدا کا مسا بھی ہے۔ اور جب ہم زبور کی کتاب پڑھتے ہیں، جب آصف اور اس کے ساتھ سارے پرسنار جب خدا کی ہیکل کے اندر پرستش کر رہے تھے، حمد کر رہے تھے، اس کے نام کو جلال دے رہے تھے، اس کی مدد سرائی کر رہے تھے، ہاں اسے بڑھا رہے تھے، اور اس کے پھاٹکوں کے اندر اس کے نام کو جلال دے رہے تھے، تو خدا کا کلام گواہ ہے۔ پھر ہیکل کا جو پاک ترین مکان تھا، وہ ساری ہیکل خدا کے ابرسی کے دھوئیں سے بھر گئی۔ خدا وہاں پر اتر آیا، کہتا ہے خداوند صہیون میں ہے، اور اس کا بادشاہ یہویاکین، یرمیہ کے دور میں 4 بادشاہ ہوئے، اور لیکن یرمیہ کا سارا دور روتے و ویلا کرتے خدا کی حضوری میں آنسو بہاتے گزر گیا، لیکن قوم بنی اسرائیل اپنے رویوں سے باز نہ آئی، اور کہتا میں کرتا رہتا ہوں، حیرت نے مجھے دبا لیا ہے۔ کہتا فصل کاٹنے کا وقت گزرا اور گرمی کے ایام تمام ہوئے، لیکن ہم نے رہائی نہیں پائی، ابھی بھی بابل کے اندر ہے، ابھی بھی غلام، ابھی بھی قیدی ہے، ابھی بھی وہاں پر بندی ہے۔ کہتا ہے فصل کاٹنے کا وقت بھی گزر گیا اور گرمی کے ایام بھی تمام ہو گئے، لیکن ہم نے رہائی نہیں پائی۔ کہتا میں کرتا رہتا ہوں،
کہتا کیا جلاد میں روگنے بلسان نہیں؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ کیوں میری بنت قوم شفا نہیں پاتی؟ وجہ کیا تھی؟ وہ کیوں شفا نہیں پا رہے تھے؟ ان کی کیوں باڈی، کیوں ان کے جسم چنگے نہیں ہو رہے تھے؟ اس کے پیچھے سبب کیا تھا؟ اس کے پیچھے سبب ان کی روح کا گناہ تھا، جس کا ریاکشن ان کی باڈی پر، ان کے بدنوں پر نظر آ رہا تھا۔ اور کہتا ہے جلاد میں روگنے بلسان بھی ہے۔ جلاد کے پہاڑ کو عہد کا پہاڑ کہا جاتا ہے۔ کون سا پہاڑ؟ کون سے عہد کا پہاڑ ہے یہ؟ یعقوب اور اس کے ماموں لابن کے درمیان عہد کا پہاڑ ہے۔ جب اس نے کہا تو اپنی راہ لے، میں اپنی راہ لیتا ہوں، انہوں نے عہد کیا اور وہاں پر ایک پتھر نصب کر کے اس پر آئل ڈال دیا، اور یہ ان کا عہد تھا اور یہ عہد کا پہاڑ ہے۔ اور کہتا ہے جلاد کے پہاڑوں پر بلسان کے درخت بھی ہے، اور ان بلسان کے درختوں کے اندر روگن بھی ہے۔ اور یہ جو جلاد کے پہاڑ پر جو درخت ہوتے تھے جسے بلسان کہا جاتا تھا، اسے کسی نوکدار چیز کو جب اس درخت کے ساتھ درخت پہ مارا جاتا، چھری ماری جاتی، کوئی بالا، کوئی نیزہ یا تلوار کی نوک ماری جاتی، اس میں سے روگن رشتہ تھا، بہتا تھا، اور اگر کوئی بیمار ہوتا تو ان کی باڈی پر وہ روگن ملا جاتا، وہ لگایا جاتا تو وہ شفا پا جاتا تھا۔ اور اگر جنگ کے اندر کوئی زخمی ہو جائے، کسی کو کٹ لگ جائے، کسی کو گھاؤ لگ جائے، تب بھی جو بلسان کا روگن ہے وہ لگایا جاتا اور پٹی باندھی جاتی تو وہ شفا پا جاتا۔ جب وہ بیمار ہوا، وہ کسی روگنے بلسان منگوایا گیا اور اس کی باڈی پر مالش کی گئی تو سکندر اعظم شفا پا گیا۔ لیکن یرمیا کہتا ہے جلاد میں روگنے اور بلسان بھی ہے، اور یہاں پر طبیب بھی ہے، اچھے ڈاکٹر بھی ہیں، لیکن میرے لوگ کیوں شفا نہیں پاتے؟ بعض دفعہ ہم بڑے اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، زیادہ فیس والا، ایم بی بی ایس پروفیسر ڈاکٹر جو ڈاکٹروں کو پڑھاتا ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری بیماری سے ہمیں شفا نہیں ملتی۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں شفا نہیں ملتی؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کی روح تو آپ کے خدا کے ساتھ منسلک نہیں ہے، جہاں سے شفا آتی ہے، کیونکہ وہ تو کہتا ہے تو اپنے پورے دل سے، اپنی پوری طاقت سے، اپنی پوری قوت سے اپنے خدا کی عبادت کر۔ تب میں کیا کروں گا؟ میں آسمان پر سے اپنے فضل کو تجھ پر نازل کروں گا، میں تیری روٹی پر، میں تیرے پانی پر برکت دوں گا، اور تیرے بیچ سے ساری بیماریوں کو دور کروں گا۔ ہلیلویا! لیکن آپ کا دل جب اس کے ساتھ لگائی نہیں ہے تو آپ کیسے شفا پائیں گے؟ شفا پانے کے لیے اندر جو روح ہے، پہلے اس کا علاج ہونا بڑا ضروری ہے، اور اس کا علاج ایک ہی کر سکتا ہے جو خدا کا ازلی اور ابدی بیٹا ہے، اور جس کے بارے میں خدا مقدس یوحنا کی معرفت کلام کرتا ہے۔ اس کے 3 باب کی 16ویں آیت مقدسہ میں خدا فرماتا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہلیلویا! آئیے یسوع مسیح کے لیے زوردار تعریف۔ جلاد میں کہتا کیا جلاد میں روگنے بلسان نہیں؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ اور میں 4 وجوہات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وہ کیوں اسیری میں گئے؟ وہ کیوں بیمار ہوئے؟ وہ کیوں شفا نہیں پاتے تھے؟ پہلی بات غور کے ساتھ سنیے گا، جنہوں پنجابی کہتے ہیں پلے باندھ لو، یعنی یہ سنیے اور پھر اسے یاد رکھیے۔ پہلی بات، انہوں نے غیر معبودوں کی عبادت شروع کر دی۔ کیا کیا؟ خدا نے کہا تھا میں تیرا خدا ہوں، اور جو اسرائیل کا کلمہ ہے خدا نے وہ سکھایا، اور مائیں دودھ پیتے بچوں کو وہ کلمہ
یاد کروا دیتی تھی، اور وہ کلمہ کیا تھا؟ سن اے اسرائیل، کیا تھا؟ سن اے اسرائیل، تیرا خداوند ایک ہی خداوند ہے۔ کیا میں تجھے خدا کہتا ہے تجھے غلامی کے گھر سے نکال کر نہیں لایا، اور جب تیرے پیچھے فرعون کے رتھ تھے اور تیرے آگے بحر کلثم تھا، تب میں نے اپنی قدرت کو ظاہر نہیں کیا؟ تب میں نے اپنے بندہ موسیٰ سے کہا اپنا عصا پانی کی طرف بڑھا، اور وہ پانی دو حصے ہو گیا، پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا اور درمیان میں سے رستہ بن گیا، اور ساری اسرائیل قوم اس میں سے پار چلے گئی۔ جب فرعون کے لشکروں نے رتھوں نے دیکھا ہم انہیں گھیر لیں گے، ہم تعقب کر لیں گے اسی رستے پر جا کر، تو دوبارہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے پانی میں معمول کے مطابق بہنے لگ گیا، اور وہ ساری فوج اس کے اندر غرق ہو گئی، لیکن اسرائیل کا خدا فتح مند ہوا۔ ہاللیلویا۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ خداوند نے کہا تھا تو غیر معبودوں کی عبادت نہ کرنا۔ انہوں نے اپنے لیے مورتیں بنائی، اونچے مقاموں پر انہوں نے اپنے لیے مذبح بنا لیے، اور اپنی مورتی اور اپنی تراشی ہوئی مورتوں کے آگے وہ جھکنے لگے، اور انہوں نے بال دیوتا کی بھی پرستش شروع کر دی۔ اس کے لیے ہاللیلویا، انہوں نے بال دیوتا کی کیا کیا؟ یہ دیتے ہاللیلویا نہیں کہنا، آمین۔ اس پر ہاللیلویا۔ وہ تو بت تھا، اور اس طرح سے وہ بت بنا ہوتا تھا، اور اس کے اندر آگ جلتی تھی، آگ دہکتی تھی، اور اسرائیلی کیا کرنے لگے؟ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اس کے ہاتھوں پر لا کر قربانیاں چڑھانی شروع کر دی، اور انہوں نے اس کے آگے نظریں چڑھانی شروع کر دی، اور اپنے بچوں کو اس کے سامنے قربان کرنا شروع کر دیا۔ اور خدا پہلی وجہ یہ تھی خدا ناراض ہو گیا۔ کیا ہوا؟ خدا ناراض ہوتا ہے جب ہم اپنا کوئی معبود خدا کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ خدا ناراض ہو جاتا ہے، خدا قہر میں آ جاتا ہے اور اپنے عذاب کو نازل کرتا ہے۔ حالانکہ خدا کہتا ہے میں تو زناکار کو بھی معاف کروں گا، لیکن بت پرست کو کبھی معاف نہ کروں گا، بلکہ میں اس کی تیسری اور چوتھی پشت تک اس کے گناہوں کی سزا اس کی پشت کو دوں گا۔ سن لیں، اس بات کو سیکھ لیں۔ اگر بت پرستی کریں گے تو اپنی پشتوں کے لیے بھی وراثت میں کیا چھوڑ کے جائیں گے؟ جی کیا وراثت میں چھوڑ کے جائیں گے؟ سزا، خدا کا عذاب چھوڑ کے جائیں گے۔ اور پہلی وجہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے غیر معبودوں کی عبادت شروع کر دی، جس سے خدا سخت ناراض ہوا۔ اور پھر دوسری وجہ انہوں نے غیر قوموں میں شادیاں شروع کر دی۔ دوسرا کیا کیا؟ مخلوط شادیاں، غیر قوموں میں شادیاں کرنی شروع کر دی۔ حالانکہ خدا نے کہا تھا تو اپنی بیٹیاں غیر قوموں میں نہ بہدار، نہ ان کی بیٹیاں اپنے لڑکوں کے لیے تو لے کر آنا، لیکن وہ کیا ہوئے؟ وہ گڈمڈ ہو گئے، وہ مکس اپ ہو گئے۔ انہوں نے غیر معبودوں سے شادیاں کرنی شروع کر دی، اور خدا اس سے سخت ناراض ہوا، کیونکہ خدا نے دنیا کی قوموں میں سے اسرائیل قوم کو اپنے لیے چن لیا، الگ کیا۔ خدا اس کے بارے میں کہتا ہے یہ میرے مقدس کہنوں کا فرقہ ہے، یہ میری پسندیدہ نسل ہے، یہ میرے دل پسند نسل ہے۔ میں نے اسے دنیا کی قوموں میں سے الگ کیا، چن لیا تاکہ میری مملکت ٹھہرے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مکس اپ ہونا شروع کر دیا۔ اس وجہ سے بھی خدا کا غضب ان پر نازل ہوا۔ ہمارے بھی اکثر ہو جاتے ہیں، کالج یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ماں باپ بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن وہ بھی مکس اپ ہو جاتے ہیں، تو خدا اس بات سے سخت ناراض ہے، ان کی کوئی پہچان نہیں رہتی۔ اس بات کو یاد رکھیے، ہمیشہ خداوند اپنے خدا کی عبادت کریں اور اس کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر ہم پڑھ جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کوئی 30 مارک خاص سمجھنے لگ جاتے ہیں۔
اور اس تعلیم کا، اس ایجوکیشن کا کیا فائدہ جو خدا سے دور لے جائے؟ ہے کوئی فائدہ؟ یہ پی ایچ ڈی، یہ ایم بی اے، آپ جو کچھ مرضی اس دنیا میں پڑھ لیں، یہ یہاں پر رہ جائے گا۔ اوپر خداوند صرف ایک ہی بات پوچھے گا، کیا تو نے میرے بیٹے یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا؟ آپ کی پی ایچ ڈی آپ کو نہیں بچائے گی۔ آپ پڑھیں، تعلیم حاصل کریں، لیکن اس تعلیم کے ساتھ خداوند کے مقدس کلام کی بھی تعلیم حاصل کریں۔ آمین۔ اس تعلیم کے ساتھ آج ہم اپنے بچوں کو بہت کوشش کرتے ہیں، وہ ڈاکٹر بنے، وہ انجینئر بنے، وہ سائنٹسٹ بن جائے، لیکن اسے خدا کا کلام نہیں سکھاتے۔ پہلی وجہ کیا تھی؟ غیر معبودوں کی عبادت شروع کر۔ دوسری وجہ غیر قوموں میں شادیاں کرنا شروع کر دی، اور تیسری وجہ سبت کی بے حرمتی کرنا شروع کی۔ خدا نے کہا تھا تم سبت کے دن کو کیا کرنا؟ بلند آواز سے کیا کرنا؟ پاک ماننا۔ لیکن انہوں نے اس حکم کو توڑ دیا۔ کاہن بیچارے سبت کے دن عبادت گاہوں میں لوگوں کا انتظار کرتے، اور لوگ خدا کی عبادت کے لیے نہ آتے تھے، اور خدا نے یرمیہ سے کہا چل آؤ میں تجھے دکھاتا ہوں یہ کیا کرتے ہیں۔ اور خدا یرمیہ کے ایک دیوار کے پاس لے گیا اور کہا اس چھید میں سے، سوراخ میں سے نظر تو کر، اور دیکھا تو وہ اندر بتوں کی پرستش کر۔ نہ ہلیلویا نہیں کرنا کہنا اس کا، وہ بتوں کی پرستش کر رہے تھے، آپ ہلیلویا کہہ رہے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ وہ زندہ خدا کی جو آسمان اور زمین کا اور پوری کائنات کا خالق ہے، اس کی پرستش کر رہے تھے، تو پھر ہلیلویا کہنا ہے، اور ایسا ہلیلویا کہنا ہے کہ آپ کی آواز آسمان تک خدا کے ذریعے پہنچے۔ آپ کہیں ہلیلویا۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ خدا نے کہا دیکھ انہیں یہ کیا کر رہے ہیں، اور یہ تو بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، اور عبادت گاہیں خالی۔ اور جب لوگ چرچ نہیں آتے تھے، لوگ عبادت گاہوں میں نہیں آتے تھے، عبادتوں میں نہیں آتے تھے، تو جو کاہن تھے، جو لاوی تھے، ان کا کام تھا عبادت کروانا، ان کا کام تھا لوگوں کو خدا کی تمجید، خدا کی ستائش کے لیے ابھارنا، ایجوکیٹ کرنا۔ وہ انتظار کرتے رہے لیکن کوئی نہ آیا، وہ بھی فصلیں کاٹنا شروع ہو گئی۔ جو نیچے بن لاپے کاہن کنک وڈن لاپے، تب خدا سخت ناراض ہوا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی اسیری میں جانے بابل کے۔ چوتھی وجہ سبت کے سال کی بے حرمتی۔ نمبر 1 سبت کی بے حرمتی، اور نمبر 2 سبت کے سال کی بے حرمتی۔ خدا نے کہا تھا 6 سال تک اپنی زمینوں میں فصل بونا، اور 7واں سال میرے لیے سبت کا سال منانا۔ انہوں نے اسے منانا بند کر دیا، حالانکہ خدا نے کہا تھا کہ میں تجھے 6 سال اتنی فصل دوں گا جو 7ویں سال اور 8ویں سال دونوں کے لیے کافی ہوگی، اور تو میرے لیے 7واں سال سبت کا سال منانا۔ لیکن انہوں نے منانا بند کر دیا، اور 490 سال تک ایسا ہی کرتے رہے۔ کتنے سال تک؟ 490 سال تک ایسا ہی کرتے رہے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی بابل کے اندر اسیری میں جانے کی، اور 490 کی اگر آپ کیلکولیشن کریں تو 70 سال بنتے ہیں خدا کی سبت کے ساتھ۔ اب اسرائیلی چلے گئے بابل، پیچھے زمین 70 سال تک آرام کرتی رہی، اور خدا کے سبت کے سالوں کو مناتی رہی، اور وہ وہاں پر قید میں تھے۔ سو خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق خدا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ قادر مطلق۔ آپ کو پتہ ہے قادر مطلق کسے کہتے ہیں؟ جو سب کچھ کر سکتا ہو، جس کی اونچائی کو، جس کی چوڑائی کو، جس کی گہرائی کو کوئی پیمانہ ناپ نہیں سکتا، اسے ہم کہتے ہیں قادر مطلق خدا۔ آئیے قادر مطلق خدا کے لیے زور کریں۔
تو اس وجہ سے وہ شفا نہیں پا رہے تھے۔ وہ کہتا میں کرتا رہتا ہوں، حیرت نے مجھے دبا لیا ہے اور میرا دل مجھ میں سست ہو گیا ہے۔ میری بنت قوم شفا کیوں نہیں پاتی؟ کیا جلات میں روکنے گلشان نہیں؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ کیا خداوند صہیون میں نہیں؟ کیا اس کا بادشاہ اس میں نہیں؟ میں کرتا رہتا ہوں، حیرت نے مجھے دبا لیا ہے، وہ شفا نہیں پاتے۔ کہتا کاش میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ ہوتی اور میں اپنی بنت قوم کے مقتولوں پر شب و روز